رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح على نفسه 70 بابا من الرحمة وألقي محبته في قلوب الناس وألقي محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق او كما قال علیہ السلام. یعنی ارشاد فرمایا، ترجمہ یوں ہے، جو کہے صلی اللہ علی محمد، کیا کہے؟ کیا کہے؟ صلی اللہ علی محمد. جو یہ کہے اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے. اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا، یعنی منافق اس سے نفرت کرے گا، وگرنہ کوئی اس سے نفرت نہیں کرے گا، سب محبت ہی کریں گے. کیوں؟ وہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے، اور اس ہفتے میں جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج محرم کی 24 تاریخ، محرم الحرام کی ڈبل 12 1448 سن ہجری بامطابق جون کی آج ہو گئی ہے، جولائی کی، بلکہ جولائی کی تاریخ ہو گئی جی 10 تاریخ ہو گئی جولائی کی، اور 2026 ہے. جمعۃ المبارک کے دن میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس جمعے میں جن گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے اس میں ہمارا بھی شمار فرمائے. ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے دوست احباب کا، ہمارے عزیز و اقربا کا، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا اللہ کریم ہم شمار فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. پیارے اور محترم صاحب، آج کا بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے خود سے بیگانے لوگ. خود سے بیگانے لوگ یہ کیا ہے، کس کے بارے میں ہے؟ آئیے سنتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ قرآن کنز ایمان. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہیں. پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 19 سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اللہ فرماتا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے والی بات ہے. یاد رکھیں گے جو جمعہ کے دن، جو جمعے سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اصلاح کے طور پر ایک یہ عمل ہوتا ہے. پورے ہفتے تو آپ قابو آتے نہیں، چلو جنی دیر تسی قابو آگے ساڑھے یہی کہہ سکنے نا تھا، آگے پیچھے قابو آندے ہو، صورت بھی نہیں باندھے.
کہ نصیبی ہے کیا تھوڑے کول؟ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفصیل وضاحت پیش کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو، کیا نہیں بننا؟ فرمایا کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مثلا فرعون نے اللہ کو بلایا تو فرعون جیسے نہ بننا، حامان جیسے نہ بننا۔ حامان کون تھا؟ اس کا دوست تھا۔ فرعون ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لانے والا ہی تھا، پر اس نے یہ کہہ دیا مجھے اپنے دوست سے مشورہ کرنے دو۔ اس بے شرم دوست نے، اس حامان نے اس کو نیکی کی راہ سے ہٹا دیا، فرعون کو نیکی کی راہ سے ہٹا دیا۔ برے دوست بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جو صحابہ کرام کے دشمن دوست ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے ہمارے، اب بولو صحیح، اور یاریاں لائیاں نہیں ہیں، ایسی انہوں نے یاریاں لائیاں نے نہیں، یاری لانی نہیں، انہوں نے دوست بنانا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بھی دشمن ہیں، اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ اور جو اللہ کا نہ ہویا تیرا ہوئے گا، اور جو اللہ کا نہ ہوگا حساب وہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یزید کو کی موت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نام عورت کے فریب میں نہ مبتلا ہو گیا تھا، محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، پیار میں مبتلا ہو گیا تھا یہ یزید۔ اس عورت نے اس کو بلایا، وہ جو دوشیزہ تھی نا، اس نے بلایا یزید کو فلاں جگہ پر آنا، ویرانے میں آنا، تو ہم وہاں پہ ملیں گے۔ جب مطلوبہ جگہ پہ پہنچے تو اس عورت نے اس کو یہ چھریاں کہہ کے ماری جو اللہ کے نبی کے نواسے کا نہ ہو، میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں جو اللہ کا نہ ہوا تمہارا نہیں، جو رسول کا نہیں ہوا تمہارا نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اب کی کتا ہے ایسی کٹ کے رکھا ہے، اولا سامنے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرمائے گا روز معاشر میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا۔ بات وضاحت پیش کرنے لگا ہوں، مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں عہدہ دیا، تمہیں شہرت دی، تمہیں دولت دی، تمہیں رتبہ دیا، میں نے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا، یا اللہ ہم نے تیرا حج کیا، تیری نمازیں پڑھی، زکات دی، عمرے کیے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ فرماتا مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ بات نہیں کر رہا۔ اور کیا تم نے میرے دشمنوں سے دشمنی اور دوستوں سے دوستی رکھی کہ نہیں؟ یہ بروز معاشر سوال ہونا ہے۔ یہ آپ بھی سن لیں، میں بھی سن لوں۔ یہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہونا ہے جو میرے دشمن تھے، اس کا دشمن کون ہے؟ کون ہے اس کا دشمن؟ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں آج آپ کو برابر کر رہا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی کسی نے دوست ایسے کو بنایا جو اللہ کے دشمن تھے تو اپنی راہ لے پھرو۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حضور علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کرام کے ان کے قریبی ہیں، یار ہیں، ان کے ساتھ جو دشمنی کرے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، تبرہ کرے، وہ اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں تو اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ جو اولیاء کاملین کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بت ہے، معاذ اللہ، داتا تو کیا کرنے جاتے ہو؟ معاذ اللہ، یہاں پہ تو شرک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، اور اللہ کے محبوبین کے بھی دشمن ہیں، تو یہ ہمارے کچھ نہیں ہیں۔ بڑی موٹی موٹی مثال دیتے نا، فلاں ٹولہ، فلاں ٹولہ، فلاں ٹولہ، فلاں ٹولہ، مرزائی ٹولہ، مذہب ہے نا، غیر مسلم ہے۔ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں اس وقت جو کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہاں جمعہ ہوا، 10ویں محرم کو جمعہ ہوا تھا یہاں پر سونی بھائی؟ اس مسجد میں اور اس پٹی میں جتنی بھی مسجدیں تھیں اس میں جمعہ نہیں ہوا۔ اے مسلمانوں، نہیں جمعہ ہوا تھا یہاں پر۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ ایک ٹولہ دندناتا پھر رہا تھا،
ایک ٹولہ یہاں پہ دندناتا پھر رہا تھا، اس کی وجہ سے مسجد میں جمعہ نہیں ہوا۔ وہ ایمان والے تھے، وہ مسلمان تھے، مسلمان کہلاتے ہیں؟ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو ان سے تعلق رکھے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ مسجد میں جمعہ نہ ہو؟ میں نے تو اپنی یہ تقریباً 45 سال پلس ہو گئے ہوں، میں نے آج تک نہیں سنا۔ اللہ فرما رہا ہے اور نہ بنو اور نہ ہونا ایسا کیسا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے رب کو بلایا بھی ہوگا نا، اللہ کے گھر میں جمعہ نہ ہو تو بلا دیا تو یہ ہوا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے، اور تاجوات کے بولو نا، ہم ان سے بیزار ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی، جان لاؤ جی رب نے تانوں دتی، جان لا کے بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہم ایسے ہر اس شخص سے بیزار ہیں، بھلے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہو، میرا کچھ نہیں لگتا وہ، اور آپ کا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ان سے دوستیاں نبھانی چاہیے، یقین کریں آج ہمارا مسلمان ان سے دوستیاں نبھاتا ہے تو آج یہاں تک پہنچا ہے معاملہ۔ وہ صحابہ کرام کو نہیں، وہ مولا علی کو بڑا مانتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شروع سے اب تک نیا جال لائے پرانی شکاری، نیا جال لائے۔ ان کو پتا ہے یہ جو قوم بیٹھی ہے نا، یہ قوم ہے، یہ مولا علی کی دیوانی ہے، الحمدللہ ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، ہمارے ہیں مولا علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہم کہتے ہیں یہ، ان کا علی تو ڈر گیا تھا بھائی، ان کا علی، اب بولو صحیح، تسی کیوں ڈرتے پہ ہو؟ میں بیٹھا ہے، بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ان کا علی ڈر گیا تھا، ہمارا علی نہیں ڈرا، ہمارا علی تو ڈر گئی۔ اتنے بڑے شعر کہتے ہیں ہم، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہتے پھر علی ڈر گیا، تقیہ کر دیا علی نے۔ تیرا علی کرتا ہوگا، ہمارا علی نہیں کرتا ایسے کام۔ اور جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کھاڑ کے بھیج دے، وہ کسی کے پیچھے لگے گا؟ وہ دبک کے بیٹھ جائے گا؟ اس کی بیوی کو کوئی مارے، اس کی بیوی کا دروازہ توڑ دے، اس کی بیوی کا کوئی حد مارے، کوئی علی کہاں چلے گئے تھے؟ کتنے گئے سن علی؟ ایناز علی کتنے گیا ہونا ہے؟ ساڈا علی تو جناب اتھی سی۔ ہمارے علی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں، نہ ان کے خاندان کے ساتھ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، تاریخ نہیں، احادیث مبارکہ اور قرآن شاہد ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تمام اہل بیت اطہار کے غلام تھے، غلامی کا دم کرتے تھے، بھلے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنازے کے اندر حضرت امام حسین، امام عالی مقام، امام پاک، ہمارے امام پاک ہیں، وہ یہ نام لے کر جو کرتے ہیں نا، یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہیں یہ لوگ۔ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے پاؤں مبارکہ پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے، اپنی امامہ شریف سے، چادر نہیں اپنی امامہ شریف کو اتارا اور آپ کے پاؤں سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ صحابہ کرام تو یوں محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان جیسا نہیں ہونا جو صحابہ کرام کو برا بلا گئے، قارون جیسا نہیں ہونا، حامان جیسا نہیں ہونا، اور نمرود جیسا، شداد جیسا۔ قوم عاد جو انہوں نے حرکتیں کی تھی ان جیسا نہیں حرکتیں کرنی، قوم سمود جیسی حرکتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ابو جہل نے جو بکواسیں کی، ابو جہل نے جو حرکتیں کی ان جیسی حرکتیں نہیں کرنی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے ہر وہ شخص جس نے اللہ پاک کو بھلا دیا، دنیا میں دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو کر خداوند قدوس جل وعلا کی یاد سے بیگانہ ہو گیا، فرمایا
وہ جیسے مت بننا. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پاک کو بلایا تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اور اللہ ہمیں بچائے رکھے، اللہ ہمیں بچائے رکھے. ایک لمحے کے کروڑ میں اس میں ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. اللہ اکبر. اگر خدا نہ خواستہ جیسے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑی سزا. انہیں بلا دیا. کیا بلایا؟ آگے سنتے ہیں. انسان نے اللہ پاک کو بلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر پتھر نہیں برسائے، سخت زلزلے ایک دم نہیں کیا، کچھ بھی ایک دم نہیں اللہ کرتا، پہلے مہلت دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ جو ہے نا یہ قدرت ہے اس کی. اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، پیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. میرا بندہ صدق ہے، میرا بندہ صدق ہے، میرا بندہ نیکی کی راہ پر آ جائے، نیک راست پر آ جائے. آگ نہیں برسائی بلکہ اس کو خود اپنا آپ بھلا دیا، اس بندے کو خود اپنا آپ بھلا دیا. جب انسان کو اپنا آپ بھول گیا، اپنی سرکشی کے سبب عذاب کا مستحق ہو گیا. یاد رکھیے یہ سب سے بڑا اور سخت ترین عذاب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جائے. کہتے نہیں ہم مرنا بھول گئے. محاورہ ہے نا ہمارے معاشرے میں فی زمانہ، پہلے زمانے میں کچھ اور کہا جاتا ہوگا، ہمارے زمانے میں اس وقت کہا جاتا ہے مرنا بھول گیا، مانو تنگ کرنا پہ مرنا بھول گیا، بھائی حرام خوری کرنا پہ مرنا بھول گیا. کہتے نا یوں. تو اسی طرح یہ مرنا بھول جانا، اپنے آپ کو بھول جانا. قرآن کریم ہے جو لوگ اللہ پاک کی یاد کو بھول جاتے ہیں، ذکر الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور روز قیامت انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب وہ شخص اللہ پاک کے حضور عرض گزار ہوگا، ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ انسان کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھ والا تھا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسی. اسی طرح ہماری آیتیں تیری پاس آئی تھیں، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. پتہ چلا جب بندہ اللہ پاک کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو اسے اس کی اپنی ہی ذات بھلا دی جاتی ہے. جب اس کی اپنی ہی ذات بھلا دی جائے تو نتیجہ بہت بھیانک ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بھول جانا، خود کو بھول جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دروازہ ہے. جب بندہ خود کو بھول جاتا ہے تو خود اپنے پیروں پہ چل کر عذاب ہلاک کی طرف جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. پھر جب انہوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی. ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امتیوں وہ کام نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے کیا تھا. قوم عاد نے جو کام کیا تھا نہ کرنا. قوم سود نے جو بربادی اپنے ذمہ مول لینی تھی وہ نہ کرنا. قوم لوط والی حرکتیں نہ کرنا، وہ گناہ نہ کرنا. ہمیں اللہ نے پہلے سمجھا دیا ہے. اب ہے کوئی سمجھدار، ہے کوئی سمجھنے والا کہ سمجھے؟ یعنی ان کو جن نیک اعمال کی نصیحتیں کی گئی تھیں، جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے پھر کیا ہوا؟ ان پر پھر پتھر کا عذاب آیا، پھر ان پہ زلزلے آئے. ایک دم نہیں آئے، پہلے سمجھایا. اللہ اکبر. اوہو. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کا دروازے کھولی، ہر چیز کے دروازے کھولی. عذاب دینے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو بڑا کچھ دیتا ہے، بڑا نوازتا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے نمازیں چھوڑی، اللہ پاک کا ذکر چھوڑا، نیک اعمال چھوڑے، ماں باپ کی فرما برداری چھوڑی، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت چھوڑی. نتیجے میں ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. آسمان سے ان پر بارشیں آئیں، زمین نے ان کے لیے سونا اگایا، رزق کی ان کی فراوانی ہو گئی. وہ اوپر نیچے سے مال و دولت میں گر گئے، مال ہی مال، دنیا ہی دنیا ان کے پاس جمع ہو گئی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا. یہاں تک کہ جب وہ
اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، افسوس اب وہ نعمتوں میں کھو گئے، نعمتوں میں کھو گئے، راحتوں میں کھو گئے، آسائشوں میں کھو گئے۔ پہلے جس بندے کے پاس گھر میں اے سی نہ ہو، اب اے سی آئے گا کیا کرے گا؟ اب بولو صحیح، سکون۔ پہلے نماز پڑھنے جاتا تھا وقت پر، اب ٹھنڈی ہوا جب اس کو مل رہی ہے، اچھا ہو نہیں اٹھنا، ہر اچھا ہو نہیں اٹھنا، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسلام بھائی خدا کا واسطہ نہ غافل ہو، یا نہ غافل ہو، نہ غافل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے کر آزمایا بھی جاتا ہے، لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور یہ آزمائش نہ ہو ہمارے لیے یار، کتنی بڑی آپ کو بڑی بڑی کوٹھیاں ملیں گی یار، ملیں گی انشاءاللہ ملیں گی۔ میں کہتا ہوں یا اللہ ان سب کو کوٹھیاں دے، لیکن غافل نہیں ہونا یار، غافل نہ ہونا، غفلت میں نہ پڑنا۔ اللہ آپ کو ایک دکان ہے 2 دے گا یار، آپ کی 2 ہے 3 دے گا یار، آپ کے کاروبار میں ابھی کمی ہے، برکت ہوگی، لیکن غافل نہ ہونا یار، ان جیسا نہ ہونا۔ بھلا دیے جاؤ گے نہیں تو پھر خود اپنے پاؤں پہ چل کر اللہ کے عذاب کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر اس میں کیوں نہ ہوں؟ اللہ نے دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر، کیا کہنا ہے؟ کتنی باری کہو گے؟ اور نہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو نے سانس دیا، یا اللہ تو نے نیکیاں کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے جمعہ پڑھنے کی سعادت دی، تو نے ماں باپ دیے، تو نے بہن بھائی دیے، یا اللہ تو نے کاروبار دیا، تو نے یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، سب کچھ دیا۔ سب سے بڑھ کر یا اللہ تو نے محبوب کا امتی بنا دیا، سب سے بڑھ کر یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ یا رسول ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا، یار بتاؤ تم اللہ کا شکر ادا کرتے کن کن باتوں پہ کرتے؟ کہتے یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کاروبار دیا، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا۔ اور کہنے لگے ایسی شکر گزاری کرنی کیسی؟ کبھی شکر گزاری کری اے اللہ نے کافرانوں بھی دیتا ہے، اور شکر گزاری ہے کرو یا اللہ تیرا شکر تو نے محبوب کا امتی بناتا ہے۔ کوئی انہوں کا منن والا بناتا جی یار، امتی بنایا انہوں کا منن والا، انہوں نے درود شریف پڑھنے والا، اعتراض کرنے والا نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تا قیامت جتنی بھی ہماری نسل ہے مولا کبھی بھی بد مذہب پیدا نہ ہوگی، سارے ماننے والے ہوں، تیرے محبوب کے ماننے والے ہوں، تیرے محبوب کے محبوبین کے ماننے والے ہوں، صحابہ کرام کے ماننے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے، ہر نیک بندے جتنے بھی تیرے ہیں یا اللہ ہر اس کے ماننے والے ہوں ہمارے۔ یہ ہے سب سے بڑی، یاد رکھیں جس نے اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا تمہیں۔ کب؟ اس کی شکر گزاری کرنی۔ دیکھیں پیارے محترم صاحب، لوگوں نے اللہ پاک کے دین نیک اعمال کو بلایا تو سب سے پہلے ان کو سزا کیا دی گئی؟ انہیں غفلت میں ڈال دیا، غفلت، اور خود وہ بھول گئے اپنے آپ کو۔ جب پوری طرح اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے تو اسی غفلت میں ان پر عذاب کا کوڑا برسا، ہلاک و برباد ہو گئے۔ پتہ چلا خود کو بھول جانا عذاب الہی کا دروازہ ہے۔ پہلے بندہ اپنے آپ کو بھولتا ہے، پھر اس کی سزا میں خود کو بھولتا ہے، پھر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو نیکیاں نہیں کرتے، اس میں بھی کیوں نہ ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے شمار کرتا ہوں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نیک اعمال کرنے، اللہ پاک کو یاد جو نہیں کرتے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سال میں 2 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی دوسری، چھوٹی بڑی، بڑے یعنی کہ شوق سے کہتے میں بس عیدہ ایک جڑا بندہ ہے نا عید جانا ہے بس، استغفر اللہ، اس کے علاوہ کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ بعض ایسے بھی جو یہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی جنہیں دن بھر خدا کا نام لینے کی توفیق نہیں، ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے، توجہ رکھیے گا، بس ٹائم میرا مختصر ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہمارے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، آتے ہیں، ان کو کہیں گے نا ایسا پڑھ لیا بھائی جی پڑھ لو، اور بیٹا پڑھ لا، آتے ہی نہیں آتی اس طرف۔ صبح اٹھتی ہے تو ان کی نماز قضا ہوئی ہوتی ہے، راتوں کو فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، گالیاں بکنا، گندی باتیں کرنا ان کے منہ پہ سجی ہوتی ہیں۔
خدا کا نام آتا ہی نہیں ان کے منہ پر. آپ کو ایک بات کہوں, فرعون نے 200 سال کی عمر پائی, 200-300 سال کی عمر. کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. کیوں؟ کہیں اس کے سر میں درد اللہ دیتا اور کہتا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے اپنا نام نکلوانا دوبارہ ہی نہیں سمجھا. کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہم عیش کوشی میں پڑے ہیں, نہ نماز پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, نہ بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ نیک اعمال کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہونا. سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ فیصلہ آنے والا ہے. نماز نہیں چھوڑیں, نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہ کریں, نماز کا ٹائم ہوگا فوراً کھڑے ہو جاؤ, فوراً کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھ لو. ٹائم ہو گیا نا, اللہ اکبر, اذان کی آواز آ گئی, حی علی الصلاۃ, آگے دوڑو, چھوڑ دو. اور کتابوں میں تفاسیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے, کپڑا پھیلانے والا, کپڑے والا کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا, خریدار خریدنے کے لیے بیٹھا ہوگا, اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا, قیامت برپا ہو جائے گی. نہ گھر جا کے بتا سکیں گے, نہ کچھ کہہ سکیں گے. قیامت ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یہ ہے اسی وقت موت آ جانی, بندہ گھر بھی جا کے نہیں دسے گا میں آیا تھوڑے کول, تسی مینوں جانتے ہی نہیں, موبائل بھی میرے کول کوئی نہیں, شناختی کارڈ بھی کوئی نہیں. مثال دے رہے ہیں, ہو جاتا نا اس طرح. میرا سارا سامان میرے کمرے پہ ہے, میں تھوڑے کول آیا کپڑا لین واسطے, میں تھوڑے کول آیا جو بھی تھوڑی دکان ہے, مینوں موت آئی ہوئے, کنوں خبر دو گے؟ سوچیں ذرا, میرے ساتھ ایسا ہو جائے, یہ میں صرف اپنے لیے نہیں, آپ بھی سوچیں گے. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کیا کریں گے؟ نہ ماں کو پتہ, نہ باپ کو پتہ, نہ بیوی کو پتہ, نہ بچوں کو پتہ, نہ بہن بھائیوں کو پتہ, نہ رشتہ داروں کو پتہ. کیا کریں گے؟ پردیس ہیں. اللہ اکبر. ایک بار یاد رکھیں, اللہ والے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی یوں تنہا نہیں چھوڑتا. جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی, اونچی بولو ذرا, اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا, بھلے وہ کسی ویرانے میں دنیا سے رخصت ہو جائیں, نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا جب اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو گے, نہیں کبھی آپ کو رسوا کرے گا. وہ شاعر کہتے ہیں, ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو. حاجی حاجی دیں یار, حاجی دیں, میں تو تھوڑے کو مسجد واسطے مانگنا کیا ہے. حاجی دیں, حاجی صاحب, یہ میں ان کی بات کروں جو دنیاوی طور پہ مانگتے پھرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یا اللہ تیرا کروڑا کروڑ کھربا کھرب شکر. میں نے آج تک کبھی کسی بندوں سے, آپ کتنی دیر ہو گئی آپ لوگوں کے پاس, آپ دسو تو صحیح, آپ کتنی دیر ہو گئی, کتنی دیر ہو گئی آج تک؟ آدھا گھنٹہ نہیں, آج تک نہیں, جن پچھلی عمر. سونی بھائی پتا, سونی بھائی کتنی دیر ہو گئی؟ 14 سال کا مجھے عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت میں. یہاں کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ مبین بھائی نے مجھ سے 100 روپیہ مانگا ہے, کوئی کہہ دے میرے گھر میں, میرا گھر باہر ہے الحمدللہ. مطلب کیا ہے, جو ان سے مانگتا ہے نا, جو ان سے مانگتا ہے, جو ان سے مانگتا ہے نا, یہ پیچھے آپ پیچھے بھی کہو, جو ان سے مانگتا ہے, خدا کی قسم دنیا میں دنیا داروں سے وہ نہیں لے سکتا. دنیا داروں کو یہ پہنچ نہیں دیتے. اور داتا ضرور ہے نا, داتا ضرور. میں تو حیران ہونا, لاہور والے آتے ہیں, لاہور والوں پر میں حیران ہوتا ہوں, داتا کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں, اور جو ان کے پاس طریقے سے مانگنے آئیے دوبارہ گیڑا ہی نہیں لان دیتے, دوبارہ نہیں پھیرا لگانے دیتے, ایک ہی دفعہ میں بھر دیتے ہیں. ہاں ایک ہی دفعہ میں دیتے ہیں. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو, اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. آخری بات, میں آپ لوگوں کو کہتا تھا یا اللہ مجھے جگہ دے, مسجد کے لیے جگہ دے, اور کہنا سی تمہیں لوگوں
اور دوستو اللہ نے جگہ دے دی, اللہ نے مجھے اور جگہ دے دی, اللہ نے اور اچھا جگہ ہی نہیں دی. اب الحمدللہ اس کی اب پنجابی کے میاں پہ کے میاں پریاں گئیاں ہون بھیم پر جانے نے. کوئی تھوڑ ہے دیتی سن موج لگ گئی, تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج ہو تو جاؤ ان کے یار. واللہ خدا کی قسم اللہ دیتا ضرور ہے, اس کے محبوب دیتے ضرور ہیں, اور ایسا دیتے ہیں کہ یار تھوڑی نہیں رہتی یار. الحمدللہ آپ کو اگر کسی کو دل کرے تو مسجد جو بن رہی ہے آپ دیکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے اپنے نمبر تو میرے پاس ہیں, میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے, ہر اسٹیپ کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں نے ہر جگہ کی یعنی کہ یہ اب یہ ہو رہا ہے, 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 اب یہ ہو رہا ہے. یہ ساری سونی بھائی کی محبت ہے. میں دیکھو محسن کا خیال رکھنا چاہیے نا, آپ سب میرے محسن ہو یار, آپ دین کے کام میں میرے معاونت میرے مددگار ہو آپ لوگ. اللہ کریم آپ سب کو نوازے. تھوڑے سے دعا کی حامد بھی ایڈی ہلکی ایڈے کنجوس ہو تسی یار, زور کی کہو ہاں. یا اللہ میرے جتنے بھی یہاں پر نمازی ہیں جو خیال رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں میرے لیے, جو تیرے اس گناہ گار بندے کے لیے جو ہے نا اس معاملے کے لیے سوچتے ہیں, اللہ سب کو نواز دے, سب کی جوڑوں کو مرادوں سے بھر دے. یہ جب تک یہ جو سننے, جب تک یہ جو لوگ سنیں میری بات کو, یا اللہ عز و جل ہر ایک اس کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما. دعوت اسلامی کا دینی ماحول, دعوت اسلامی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے. میں نے جو کچھ سیکھا ہے دعوت اسلامی سے سیکھا ہے, اسی تنظیم سے سیکھا ہے, امیر علیہ سنت کی غلامی سے سیکھا میں نے. آپ بھی وابستہ ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور مدنی مذاکرہ ہفتے والے دن, کل ہفتہ ہے, 9:30 بجے کے بعد 10 بجے 9:30 بجے تو وہاں پہ نماز ہوتی ہے. تقریباً 10 بجے کے بعد امیر علیہ سنت مدنی چینل پہ تشریف لے آتے ہیں. بڑا کچھ سکھاتے ہیں یار, خدا کی قسم بڑا کچھ سکھاتے ہیں. آپ بیٹھیں گے نا, آپ ایسے مسائل سنیں گے اور آپ کہیں گے یار شاید یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے. ہاں جی ایسی باتیں آپ سنیں تو صحیح, مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی اذان ہوگی, تشریف رکھیں, ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اللہ